رمضان میں رحمت میں روانی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ہر سال نزول قرآن کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع دیا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ قرآن مجید نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 سال 2 سال، وہی 22 سال نزول قرآن کا موسم ہوتا، اور پھر دنیا کے رہنے والے کبھی قرآن مجید سے وہ کنیکشن، وہ تعلق نہ جوڑ پاتے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ اس نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اپنی خاص رحمت سے، اپنے خاص فضل سے یہ ممکن بنا دیا کہ وہ اس مہینے کا استقبال کریں، استقبال سے پہلے تیاری کریں، پھر یہ مہینہ گزاریں، پھر اس مہینے کے بعد نیکی کی استقامت کے لیے کوشش کریں۔ ہر سال یہ موسم بہار بن جاتا ہے، نیکیوں کا موسم بہار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی کرم نوازی پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے صرف مردوں کے لیے نہیں، صرف بڑوں کے لیے نہیں، اس نے بچوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے، ہر ایج گروپ کے لوگوں کے لیے اور دنیا کے ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ممکن بنا دیا۔ اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ جب بھی نیکیوں کا یہ موسم بہار آتا ہے، زمین والوں پر جو رحمت ہے، اس رحمت کو کیسے آسمانوں پر بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ پہلی رات ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک منادی ندا دیتا ہے، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بعد آ جا۔ سبحان اللہ، یعنی صرف ورلڈ وائڈ نہیں، یونیورسلی اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، زمین پر بھی آسمانوں پر بھی۔ کیوں نہ سیلیبریشن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دیا، وہ پیغام اسی مہینے میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تب نازل ہوئے جب رمضان کی پہلی رات تھی، تورات تب نازل ہوئی جب 6 دن گزر چکے تھے، انجیل تب نازل ہوئی جب 13 دن گزر چکے تھے، زبور تب نازل ہوئی جب 18 دن گزر چکے تھے، اور قرآن تب نازل ہوا جب رمضان کے 24 دن گزر چکے تھے۔ اب امیجن کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو کہ کس طرح سے اس نے ہر دور کے لوگوں کے لیے ایک ہی وقت سلیکٹ کر دیا۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے کسی دور کے لوگوں کو محروم نہیں کیا۔ سال میں ایک بار یہ مہینہ آتا ہے پیوریفیکیشن آف ہارٹ کے لیے، پیوریفیکیشن آف تھاٹ کے لیے۔ اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی کس طرح سے ایک دم ٹائم ٹیبلز چینج ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یعنی سلیپ مینجمنٹ عام دنوں میں فرق ہوتی ہے، لیکن رمضان میں سلیپ مینجمنٹ فرق ہے، سونا جاگنا فرق ہے، کھانا پینا فرق ہے، فیملی ریلیشنز فرق ہے، اور اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کس طرح سے سلیپ کو دیکھیے، یعنی مجھے یاد آتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے روزہ اور قرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے راتوں کو سونے سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ تو اب سوچئے، سونا بھی قرآن کے لیے ہے اور جاگنا بھی قرآن کے لیے، اس اعتبار سے کہ روزے کی حالت میں انسان رکتا ہے ہر اس کام سے جس سے قرآن نے روکا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، سونا اور جاگنا دونوں اللہ کی رضا کے مطابق